اب آپ کے سامنے قرآن و سنت کی بارش کو اور بلکہ موسلا دھار بارش ہونے والی ہے، دل تھام کر بیٹھیں۔ میری مراد خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا محمد یوسف مسروری صاحب وہ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ ایکو بند رکھیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، ماشاءاللہ 3 دن تو تسی قرآن و حدیث دے واز نو، قرآن و حدیث دے دروس نو، تقاریر نو سماعت فرما رہے ہو۔
اور یہ حضرت قاری عبدل وکیل رحمہ دا یہ لگایا ہویا پودا جو کہ الحمدللہ اج تن آور درخت بن چکے ہے، اور بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے قرآن و حدیث رو پڑھنے والے علماء، بڑے بڑے قرہ حضرات اور بچیاں بھی عالمہ اس ادارے دے وچوں بن رہیاں نے۔ ہر سال اس طرح ہی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میں دعا کرنا کہ اللہ حضرت قاری صاحب دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرمائے۔ اچھی کہو آمین، اچھی کہو۔ تھوڑے تے آمین دا پرچہ نہیں ہوندا، جے ہوئے گا تو میں بعد سے نبڑ لوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ قاری صاحب دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنائے، اور جتنے خانپور دے جماعتی احباب نے جڑے ہن تک بھی اس جامعہ نہ چل رہے نے، تعاون کردے نے، اور بالخصوص میرے انتہائی پیارے بھائی ساڈے پاکستان دی یوتھ فورس دے سالار میری مراد، میرے انتہائی محترم اور میرے انتہائی مشفق بھائی حضرت حافظ عامر صدیقی حافظہ اللہ انہ دی جوانی دے اندر، قوت دے اندر اللہ مزید برکات نازل فرمائے، اور انہ دے نال چلن والیاں دے ساریاں دے گھرانچ رزق مالو جان چ اللہ مزید برکات نازل فرمائے۔ اچھی کہو آمین۔ اور بالخصوص اس جامعہ دے اساتذہ، خواہ شعبہ حفظ دے نے یا درس نظامی دے نے، انہاں دا بھی بہت عمل دخل ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ من وعن اومی چل رہا ہے، اور اللہ انہوں قیامت تک اس طرح ہی آباد رکھے، شاد رکھے۔ ادھے کو آمین آندے و ادھی نہیں، وابیاں لی آمین نہیں تو ہی آندے۔ تو بہرحال میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو جدو کیا جاندہ ہے بھی آ جاؤ اللہ دے قرآن وال اور پیغمبر دے فرمان وال۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تسی منافقہ نو ویندے ہو، یسدون عنک صدودا، وہ لوکاں نو روک دے نے قرآن و حدیث تو روکنا۔ میرے نال نال ہن چلنا ہے، اسے آیت دے اتے انشاءاللہ میں دلائل پیش کرانگا۔ پہلے نمبر تے بات نوٹ فرما لو کہ جس طرح اے قرآن اللہ دی وحی ہے نا، اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ جس طرح قرآن منظم من اللہ ہے، حدیث بھی منظم من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اس طرح پیغمبر دی زبان نبوت دی بات بھی لا ریب ہے۔ قرآن برحق کے، حدیث برحق کے، قرآن لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے۔ قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے، تے حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے، اور قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے۔ جس طرح قیامت تک قرآن چ کوئی عیب نہیں، اس طرح قیامت تک پیغمبر دی حدیث چ بھی کوئی عیب نہیں۔ جڑا قرآن دا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، تے جڑا حدیث دا منکر ہے، بولیا جنا ذرا بولو، بتھیری دیر تو ہی چپ کر کے بہ رہے ہیں۔ ہن تو ہاں بولنا ہے، ادھی تقریر میں تھوڑے کو کرانی ہے، تے جے بولنا نہیں جے تو پھر انا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو صحیح تاکہ مجھے پتہ لگے تو ہی جاگن ڈے ہو۔ بہرحال قرآن دا منکر بھی کافر ہے، اچھی بولو حدیث دا منکر بھی۔ ایک بندہ ایک گل کہندا ہے جی میں قرآن نو ماننا حدیث ماندا ہی نہیں۔ بعض ہے نے دنیا دے اندر، یہ بھی نواں فرقہ ایک پیدا ہوا ہے جی، جو کچھ ہے قرآن یہ حدیث تے نبی پاک تو بعد لکھی گئی ہے، تو لہٰذا حدیث ٹھیک نہیں، معاذ اللہ قرآن ٹھیک ہے۔ میں کیا قرآن دے منکر دے نال ایک میری گل ہوئی، بڑی توجہ نہ سنیا جے۔ وہ میرے کو ایک دوست آیا کہنے لگا جی میرا بہنوئی ہے، تے دا ذہن کچھ نہ اکھڑے ہے، تے اے آندا میں قرآن ماننا حدیث نہیں ماندا۔ میں انہوں بہ کے ایک کوئی سوال کیتا، میں کہا باقی سارے رہن دے، تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندا بالکل ہویا ہے۔ میں کہا اپنی امی تے ابے دا نکاح منو قرآن چو وکھا۔ وہ میرے ال ہن اس طرح ویکھے جویں آپری مجھ گتاوے ال ویندی ہے۔
گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ میں کیا وینا کی ہے اپنی امی تے ابے دا نکاح جڑا ہے قرآن چو وکھا، حدیث چو نہیں۔ حدیث تے تو مندا ہی نہیں، حدیث تے تو مندا ہی نہیں، کیونکہ نکاح دا طریقہ حدیث چ موجود ہے، قرآن چ نہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ان کو وہ نماز تو جس طریقے نہ پڑھنا ہے طریقہ قرآن چو وکھا، کیونکہ حدیث تے تو مندا ہی نہیں۔ وہ آندا جی نہیں، میں کیا جے قرآن چ تیری امی تے ابے دا نکاح نہیں تو پھر تو جینین حرام دا ہے، تیرے حرام دے ہون چ شک کوئی نہیں۔ جدو تیری امی ابے دا نکاح ہی نہیں ثابت تو پھر تو جینین حرام دا ہے، تو جڑا تینوں حرام دا نہیں ماندا وہ بھی حرام دا ہے۔ اگلی گل کرنا، وہ آندا نہیں جی نہیں، ہن اگے نہ کچھ بھی کہا جے تہاڈی مہربانی ہے۔ میں کہا تو حدیث نہیں ماندا۔ ہن ایک بندہ نماز پڑھدا ہے حدیث دا منکر، ان کو وہ نماز پڑھنا ذرا، وہ نماز نیتے گا اللہ اکبر، ہاتھ بنے گا سینے تے، بنے گا سبحانک اللہ پڑھے گا، ان کا نہیں نہیں یہ طریقہ حدیث چے قرآن چے نہیں۔ قرآن دے وچوں اپنی نماز وکھا نا۔ اگر تو قربانی کرنا ہے، قربانی کیویں خریدنی ہے، کیویں لینی ہے، وہ دے چ کیڑے کیڑے عیب ہون تے قربانی جائز نہیں ہے، قرآن چوں وکھا، حدیث چوں تے مندا ہی نہیں۔ حج کرن واسطے تو جانا ہے، احرام کتھوں بننا ہے، کتھے کھولنا ہے، طواف کیویں کرنا ہے، صفا مروہ دی سائی کیویں کرنی ہے، طواف دے دوران مقام ملتزم تو لگ کے پیچھے رکنے یمانی دے درمیان کی پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ قرآن چو وکھا۔ حدیث دا منکر حج نہیں کر سکے گا، حدیث دا منکر عمرہ نہیں کر سکے گا، حدیث دا منکر جڑا ہے نماز نہیں پڑھ سکے گا، حدیث دا منکر زکات نہیں دے سکے گا۔ جڑا حدیث دا منکر ہے وہ اسلام دے کسے رکن دے اتے، اسلام دے کسے رکن تے بھی عمل نہیں کر سکدا، کیونکہ قرآن نے کیا ہے نماز قائم کرو، طریقہ حدیث چو ملے گا۔ قرآن نے کیا زکات دیو، کنے مال تے زکات پینی ہے، کنی پینی ہے، سونا کنا ہوئے، کنی زکات پائے گی، وہ سارا کچھ ملے گا قرآن چو۔ قرآن نے کیا حج کرو، حج دا سارا طریقہ حدیث چ موجود ہے، قرآن چ نہیں۔ قرآن کہندا ہے عمرہ کرو، عمرے واسطے حرام کتھوں بننا ہے، جا کے کتھے اٹھ رکنا ہے، اور بیت اللہ دا طواف کتھوں شروع کرنا ہے، کتھے ختم کرنا ہے، صفا مروہ دی سائی کیویں کرنی ہے، اور صفا تے کی پڑھنا ہے، مروہ تے کی پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ کتھوں ملے گا؟ بولیا جنا، پھر بولیا جنا، حدیث چو ملے گا۔ حدیث تو بغیر انسان زندگی دے اندر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن کہندا ہے زکات دیو، زکات کیویں دینی ہے، حدیث سے حج کرو کیویں کرنا ہے۔ اگو رمضان آ رہا ہے، قرآن نے کہا بھی ایمان والے ہو روزے رکھو۔ روزے دی حالت کیڑا کم بندہ کر سکتا ہے، کیڑا نہیں کر سکتا، روزہ کنہ چیزاں نہ ٹوٹدا ہے، کنہ نہ نہیں ٹوٹدا، روزہ کیڑے ویلے بند کرنا ہے، کدوں کھولنا ہے، اللہ اکبر، رمضان چ قیام کنہ کرنا ہے۔ رمضان دے سارے مسائل ٹوٹلی کتھوں ملن گے؟ حدیث دا منکر روزہ بھی رکھ سکدا نہیں۔ انہوں ہن کدھر کدھر میں حدیث دے منکر نو واڑا؟ بولو نا ہن ذرا۔ ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر حدیث دا رد کیتا جاندا ہے۔ میں اگلے دن فیض الباری بخاری دی شرح پڑھ رہا سا، مولانا انور شاہ کاشمیری بہت بڑے عالم دین گزرے نے، جدوں یہ مرن لگے سن انہاں اپنے سینے تے بخاری رکھی ہے، کہن لگے اللہ پوری زندگی تیرے نبی دی حدیث دا رد کر دیاں گزر گئی، اللہ انور شاہ کاشمیری نو معاف کر دیں۔ انہاں فیض الباری چ لکھیا ہے کہ 16 سال تک میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ ذرا غور کیجئے، بعض علماء دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے کہ تہاں احادیث دا رد کرنا ہے، لیکن علماء اہل حدیث دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے تساں حدیث پڑھانی ہے، حدیث طلباء نو یاد کرانی ہے، حدیث لوکاں تک پہنچانی ہے، حدیث دا واس کرنا ہے، حدیث نو سرے عام بیان کرنا ہے، حدیث دا تحفظ کرنا ہے، حدیث دی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لائی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل حدیث دی لائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک علماء اہل حدیث، خطباء اہل حدیث دے محدثین زندہ نے، اسی حدیث دی حفاظت کرتے رہاں گے، حدیث پڑھاندے رہاں گے، لوکاں دے گھراں تک پہنچاندے رہاں گے، طلباء نو یاد کراندے رہاں گے، تے جڑا حدیث دا رد کرے گا انہوں روکاں گے، ٹوکاں گے، او دی خان پور دے چوکاں چ منجی بھی ٹھوکاں گے انشاءاللہ۔
اور کبو انشاءاللہ کی ہویا جی. اس واسطے حدیث اور قرآن دو ہی چیزاں نے. کنیاں چیزاں نے بولو کتاباں کنیاں نے؟ ذرا اونچی بولو کنیاں کتاباں نے؟ ہاں کتاباں قرآن اور حدیث. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حکمت تو مراد حدیث، کتاب تو مراد قرآن ہے. کتاب تو مراد قرآن ہے. اٹھائیے تفسیر اضواء البیان پڑھیے، علامہ مختار احمد شنقیطی دی. تفسیر کبیر امام رازی دی پڑھیے. روح المانی مولانا علوسی دی پڑھیے. آؤ زیادہ حدیثاں علماء حنفیہ دیوبندیہ اور بریلوی ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی پڑھیے. مفتی شفیع صاحب دی معارف القرآن پڑھیے. جننے وڈے وڈے انہاں دے علماء نے علماء حنفیہ انہاں لکھیا ہے کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. دو ہی کتاباں نے. تے بستیاں بھی اچھی بولو. او بولو بولو ذرا اچھی بولو. بستیاں بھی جنہ دا عقیدہ دو نے وہ بولن باقی چپ کر رہے ہیں. بستیاں بھی کتاباں بھی. بستیاں ایک مکہ تے ایک مدینہ ہے. ہستیاں جیڑیاں نے ایک آمینہ دا لال ایک رب ذوالجلال ہے. ہستیاں بھی دو نے، بستیاں بھی دو نے، کتاباں بھی دو نے، کلمے دے جز بھی بولیا جنا کلمے دے جز بھی دو نے. تیسرا جز کائنات چ کوئی نہیں، تیجی کتاب کوئی نہیں، تیسری ہستی کوئی نہیں، تیسری بستی کوئی نہیں. تے بندہ بھی دو دے وچوں ہی پیدا ہویا ہے، ایک ماں چوں تے ایک باپ چوں. اگر کوئی دنیا چ تیسری شخصیت چوں پیدا ہویا ہے تو پھر دا حق بندا ہے وہ حدیث دا رد کرے. بول دے نہیں. وہ آندے نے تیجا رلیا نہیں تے چگا. یہ تیسرا نہیں رلانا یار. یہ مولوی تیجا راندے نے وچ. آئیے ذرا غور کیجئے. اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فرمایا میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جدوں انہاں نو کہا جاندا ہے آ جاؤ قرآن وال، آ جاؤ محمد دے فرمان وال. آندے کی نے ٹھیک ہے قرآن حدیث اپنی جگہ تے ٹھیک ہے لیکن حدیث ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے اسی نہیں مندے. حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندا. حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مندا. حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دے قول دے خلاف ہے اسی نہیں مندے. حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے عقل نہیں مندی. آندہ عقل دے خلاف ہے میں حدیث نہیں مندا. اصول کرخی ایک کتاب ہے جامعہ محمدیہ دے اندر بھی یقیناً پڑھائی جاندی ہوئے گی. چند صفات تے مشتمل ہے. 2-3 صفحے نے 3-4 صفحے نے. وہ دے اندر ایک قاعدہ درج ہے اگر امام دے قول دے مقابلے دے اندر قرآن دی ایت آ جائے ایت امام دے قول نہ ٹکرائے گی ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا. حدیث اگر امام دے قول دے مقابلے چاہے گی حدیث نو منسوخ نہیں سمجھ حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا. امام دے قول نو منیا جائے گا. مراد کی ہے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول مننا ہے قرآن حدیث مننی نہیں. بول دے نہیں. حوالہ غلط ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں. میں کوئی کچی روٹی پکی روٹی نہیں پڑھیا. وہ بول دے نہیں. علماء موجود نے. کیوں جی شیخ؟ اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب میں پڑھنا ہمیں انہیں بھی انت لکھے القرآن والحدیث یضلان قرآن حدیث سے گمراہ کرتے الا بالمجتہد. لیکن فتوہ دین والا جرا مفتی ہے نا انہوں گمراہ نہیں کردا. آندے نہیں ہے کئی مولوی سن دے نہیں تسی یار میڈیا دے اتے مولوی اندر ترجمہ آپ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جو گے. ترجمہ پڑھنا ہے تو کسے مفتی کو پڑھنا ہے. کیوں انہوں نے پتا ہے ترجمہ پڑھ کے لوکاں ہو جانا وابی تو پھر سانو توڑی ونڈا کنے پانا ہے. وہ بول دے نہیں. انہوں نے اصل چ رولا ہے توڑی ونڈے دا. پھر توڑی ونڈا سانو کو نہیں پانا. پاکستان دے اندر جہلیت عام ہے نا اس وجہ تو ساڑھے پاکستان چ شرک عام ہے. ساڑھے پاکستان دے اندر بدعات اور خرافات عام نے. جہلیت عام ہے. لوکاں نو قرآن دا ترجمہ ہوندا ہی نہیں. اتنے بڑے جاہل نے. مینوں اگلے دن ایک دوست نے گل سنائی بالکل کلیئر کٹ کے کوئی میں ایویں جھوٹ نہیں ماردا معاذ اللہ صحیح گل لگا کر.
ایک بندہ چیچا وطنی تو ٹر گیا سعودی عرب, وہ کسی عربی نہ لڑ پیا تو وہ آکھے عربی انا وطنی انا وطنی انا وطنی, وہ آکھے بھی میرا وطن ہے میرا ملک ہے تو میرے نہ لڑنا ہے تو چنگی گل نہیں. وہ آکھے بار بار انا وطنی, آندا بکواس بند کر, انا چیچا وطنی. ہن اونوں کی پتا سی وہ وطنی کینوں آندے نے. ایتھے بھی انہاں دا اے حساب ہے, انہاں نوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جاؤ, سنڈے اگے بین وجان والی گل ہے. جدو قرآن دا ترجمہ ہوندا ہی نہیں تو پھر انہاں دا کی حال ہوئے گا. اس واسطے قرآن دا ترجمہ پڑھیے, قرآن حدیث نو سامنے رکھیے. آؤ ذرا قرآن وال غور کرو. اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. آئیے, انہاں نے کیا نہیں فقہ جڑی ہے قرآن حدیث دا نچوڑ ہے, فقہ تے عمل کرنا چاہیے. کس طرح ایک بندے نے مسئلہ پوچھے آگے, مولوی صاحب میری بیوی فوت ہو گئی ہے تے میں انہوں غسل دے سکنا؟ مولوی صاحب نے کہا توبہ 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 توبہ, ادھر ویکھنا بھی نہیں. تے پوچھا کیوں؟ جی یہ نا ساڈے امام ابو حنیفہ صاحب دا قول ہے رحمہ اللہ. تے میں کہا جے تینوں امام ابو حنیفہ دی عدالت چلا چلا پھر منے گا؟ اور گل دی سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ. چل تو قرآن دی تے نہیں مننی, حدیث دی نہ من, اپنے امام ابو حنیفہ دی تے من لے. جدے مقلد نے بریلوی بھائی دیوبندی بھائی, میں انہاں دی گل کرنا پیا. چلو اپنے امام دی تے منو جدے مقلد ہو. حوالہ نوٹ کیجئے, اگر حوالہ غلط ہوئے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا. جی حوالہ صحیح ہوئے پھر اپنا عقیدہ ٹھیک کر. اگر اس حوالے نو کو مائی دا لال غلط کرے, اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیاں گا. ماشاءاللہ میں ایڈے وسوک نہ. اگر حوالہ غلط ہوئے, حوالہ اقد الجید, جید میں نے ہوندہ ہے گلا, اقد میں نے ہار. عربی گرامر دی روح نہ بندہ ہے مضاف مضاف علیہ. اقد الجید نام یاد کر لو چنگی طرح. وہابیوں کے ہنوی نے جا کے پوچھے آجے, وہ دے اندر امام ابو حنیفہ دے کول ایک شگرد آیا, انہاں دا ایک مقتدی شگرد آیا, کہنے لگا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے, ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے, تے قرآن دی آیت قرآن تھوڑے قول نہ ٹکران دی ہوئے, تھوڑا قول مننا ہے یا تھوڑی قرآن مننا ہے؟ تے امام صاحب دا جواب سنو, امام ابو حنیفہ دا رحمہ اللہ دا جواب سنیے. امام صاحب آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ. اپنے ذہن دیاں تختیاں تے منقش کر لو یہ والا, اور کسے نو جا کے سناؤ میرا پیغام. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ, میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن من لے. آنا قرآن دی نہ من, حدیث دی تو اگے ہی نہیں من دا, تو ازلا تو دشمن ہے. عالم ارواح چ وعدہ کر کے آئے ہیں میں نبی دی کو نہیں مننی, لیکن اپنے امام دی تے من لے. امام تیرا کہہ رہا ہے میرا قول چھڑ دے قرآن من لے. ہن قرآن دی آیت کی آندی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ قرآن کہندا ہے جدوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے مومناں دا ایمان وددا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ایمان وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں. امام صاحب نے قرآن من میرا قول چھڑ دے. تے کسے حنفی مولوی نو پوچھو ایمان ود ہے, کہے گا نہیں نہیں توبہ تو ایمان ایکو جگہ تے ہی رہندا ہے, ودہ ودا کو نہیں, نہ گھٹدا نہ وددا. کسے نو پوچھو جا کے. میں کیا تو امام دی بھی نہیں مننی تے قرآن دی بھی نہیں مننی؟ گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ تو امام دی بھی نہیں مننی, جدا مقلد ہے او دی بھی نہیں مننی, تو من دے کی دی ہو یار؟ تو جیسے امام دا مقلد ہے او دی بھی نہیں مننی. ہجے مقلد دا مانا ہی لائی لگ گئے, جدے نہ لگی گلی او دے نہ ٹر چلی. یہ مانا ہے بول دے نہیں. تو امام دی تے من یار, چل تو ہور کسے دی نہ من, تو نہ قرآن دی مننی نہ دی. امام صاحب نے میرا قول چھڑ قرآن من,
تو قرآن بھی نہیں منیا تے امام دی بھی نہیں منی. انہیں دوسرا سوال کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے, دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے, نبی دی حدیث تھوڑے قول نہ ٹکران دی ہوئے, تھوڑا قول منیے یا حدیث منیے. تے امام صاحب آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا قول چھڑ دے تے نبی دی حدیث. اور جڑا یہ لوگ کہندے نے لو جی قول ٹھیک ہے حدیث ٹھیک نہیں, میں ایک قول جڑا میرے حدیث میرے امام دے قول دے خلاف ہے, میں اس واسطے نہیں مندا. تیرے امام صاحب خود کہہ رہے نے میرا قول چھڑ دے حدیث من لے. امام صاحب دا قول کی ہے بیوی فوت ہو گئی ہے تے خاوند او دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا, خاوند فوت ہو گیا تے بیوی او دے نیڑے نہیں جا سکدی. اے امام صاحب دا قول ہے. میں کہا کیوں انہوں شاڑ پہندی ہے نیڑے نہیں جا سکتے. بول دے اور بولو دے صحیح کیا ہے, انہوں شاڑ پہن رہی ساری زندگی تے جاندہ رہا تے ہونا دا نیڑے نہیں جانا. میں کہا کیوں, اے جی نکاح ٹوٹ گیا. میں کہا مولوی بڑا سیانا ہے تو, ایک بابے نو تو پٹھا کر کے نا سر ٹھان تے لتاں تاں کچی تاندنا انہیں خوہ دے وچ لمکا چھڑیا 12 سال. کنے سال؟ 12 سال تو تھلے دے بھائی گل ہی کوئی نہیں کر دی. اگلے دن کوکب نرانی نے ایک گل کیتی ہے, انہیں کہا جی ایک پیر تنکے شاہ سی, انہیں 20 سال کچھ نہیں کھادا. نا کی ہے پیر تنکے شاہ, تو انہیں پانی بھی نہیں پیتا 20 سال. تو شوف علی سرکار نہیں ہے جدے پیچھے چڑھے ہے, وہ بول دے نہیں. وہ آندہ میں انہیں سال ہو گئے نے رات ستا ہی نہیں. وہ دی گپ کو ہور سن لو. وہ لوکاں دے موہ جو کل کٹ دے جی میں ترخان نہیں ہوندا, ترخان کٹ دا کل شل لکڑاں چوں, یہ بھی ترخان ہے پائی. اینو آندے نے پیر ترخان شاہ. ایڈا وڈا انپڑھ تے جاہل آدمی ہے. الکھچو کھچوچن والکھچوا, شرم نہ دی چیز ہی کوئی نہیں. قرآن دی آیت نہیں ہوندی, نماز نہیں ہوندی, کوئی کلمہ نہیں ہوندا, تے لوکاں کو مال ویکھو کنا بٹور دینے. اس واسطے پاکستان دے لوگ جڑے نے بھولے نے, ایویں جنوں مرضی لب مان لیندے نے. اگلے دن اکاڑے ایک دربار پٹیا گیا ہے, اتھوں دی سڑک نہیں, بالکل صحیح گل لگا کر, بڑا معروف دربار ہے, وہ جو کتا نکلے ہے. میں کہا واہ انسانا تیری سوچ تو بھی صدقے جاواں, نہ پوجیں تے رب نو نہ پوجے, پوجن تے آئے تے کتیاں نو پوجی جائے. تیری عقل تو بھی صدقے جاواں نا. یہ وہی ہے پیر نے جڑے لگے پھر دے نے. ذرا غور کرو توجہ. میں جڑی گل پیا کرنا وا 12 سال بابے نو 12 سال. میں ہو کچی تاند نہیں ٹوٹی. آندا نہیں 12 سال کتوں ٹوٹی ہے. میں چل یار پھر بابے نو سیدھا کر لے, بیچارے نو پٹھا تے نہ کر. آندے سانو بھابی بابیاں دے گستاخ نے گستاخی آپ کردا ہی تے انہاں لمکانا وی جے, تینو سیدھا کر کے لمکاؤ. اے خانپور دا لیلا جنوں پٹھا کیتا ہی بول دے نہیں, اینو سیدھا کر سو. یہ دا نکاح جڑا ہے یہ تندنوں بھی پکا نہیں. 40-50 سال دا نکاح مولوی ایویں ہی توڑ چھڑیا ہی. بی بی نو سارے کندا دین پر او دا خاوند کندا نہ دے. یہ بھی آندے نے نا, خاوند او دا چہرہ نہ ویکھے تے بی بی اپنے خاوند دا چہرہ نہ ویکھے. میں کیا اہل حدیث دے کانفرنس دے اندر, اہل حدیث دے مدارس چا, اہل حدیث دے جمعہ چا, اہل حدیث دے مدرسیاں چا, اہل حدیث دیا کانفرنساں چا, میں دسنا پیغمبر دی حدیث ملے گی تے اہل حدیث کو لو ملے گی. تیرے امام دا ایک قول ہے, ادھر ابو بکر دنیا تو گئے رضی اللہ تعالی. ابو بکر نو غسل کنے دیتا ہے؟ انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. فاطمہ فوت ہوئیاں, انہاں نو غسل کنے دیتا ہے؟ علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. تے آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی میں دیاں, کفن بھی میں دیاں, تے تیرا جنازہ بھی میں ہی پڑھاواں. ہن حدیث کہہ رہی ہے خاوند بیوی, بیوی خاوند نو غسل ہے. کسی حنفی نے پوچھو جا کے مولوی صاحب عالمی بھئی خاوند فوت ہو جائے بیوی دا چہرہ نہ توبہ نیڑے بھی نہیں جانا. اجے میں کہو امام ابو حنیفہ دی مان لو یار. انہیں کیا میرا قول چھڈو حدیث منو. بنتے ہو وفادار,
وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ کم جو کم امام صاحب دی تے منو، ساڈی نہ منو، قرآن دی نہ منو، حدیث دی نہ منو۔ اگر تو امام دی منی ہوندی تو کہندا خاوند بیوی، بیوی خاوند نو غسل دے سکدی۔ انہیں تیسرا سوال کیتا، انہیں کہا امام صاحب ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے تے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے تے پھر تھوڑا قول مننا ہے یا صحابی دا؟ امام صاحب آندے نے اترکو قولی بھی قول صحابہ، میرا قول چھڑ دے، صحابی دا قول من لے۔ اے میرا مسلک ہے، اے منہج ہے، اے میرے مسلک دی حقانیت ہے۔ جیڑا عقیدہ حضرت امام ابو حنیفہ دا ہے رحمہ اللہ دا، اوہی عقیدہ اج میرا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ تیری تبلیغ ہے، اے جی فقہ قرآن حدیث دا نچوڑ ہے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے، مسئلہ پوچھا جی نبینا آدمی جماعت کرا سکتا ہے؟ آندا نہیں نہیں، نبینا نہیں جماعت کرا سکتا۔ کیوں جی؟ انہوں پاکی پلیتی دا پتہ نہیں نہ لگتا اس واسطے۔ میں جی کیوں؟ با جی ساڈی فقہ دا مسئلہ کہ نبینا مسلے تے نہیں کھلو سکتا، جماعت نہیں کرا سکتا۔ میں کہا تیرے امام نے کیا ہے تے میں تینوں حدیث لگا دساں۔ میں کہا تینوں آ مدینہ الرسول چلے چلا۔ میرے آقا جدوں بھی مدینے تو باہر جاندے کسے جنگ واسطے سفر تے پچھو اپنے مسلے دا امام کنو مقرر کر دینے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکھاں تو نبینے نے، عبداللہ تو میرے مسلے دا امام بھی ہے، ممبر دا خطیب بھی ہے تے مسجد نبوی دا مؤذن بھی ہے۔ کڈ حدیث دے وچوں اس بات میں ہن میں تیرے امام دی مننا یا حدیث دی مننا؟ یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر انہاں حدیثاں تے عمل کون کردا؟ یہ میرے مسلک دی حقانیت ہے۔ الحمدللہ ساڈے نبینے بھی امام نے، ساڈے نبینیاں نو قرآن بہتا ہوندا جے بینیاں نالو۔ صحیح گل جی جڑے نبینے نے دا حافظہ بڑا تیز ہوندا ہے، یہ دوروں ہی دس دیندے نے پہ اگے جمپ آ رہے۔ صحیح گل ہے کیوں مردا؟ یہ دوروں ہی دس دیندے پہ اگے جمپ آ۔ قاری اکبر اسد صاحب نے نا ساڈے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے، زندگی دے، بخاری پوری زبانی یاد ہے، حدیث دے حافظ نے ہو ماشاءاللہ، قرآن دے بھی حافظ، قاری بھی نے، لیکن وہ گڈی چ بیٹھے وہ دس دیندے نے اوئے اگے بشریا وہ جمپ آ رہے، جمپ ہاں جمپ آ رہی تے ٹول پلازا بھی آ رہی، تیزی نہ نگاہ دینی ہے تو۔ انہوں نے کہا پوچھا بھی یہ تیزی نہ کیوں؟ انہوں نے کہا انہوں نے پھڑنا ہے، لوکاں کہنا ہے تو بیچارہ نبی ہے، انہوں نے پتہ نہیں لگتا۔ او یارو نہیں آئیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ نمبر 3، ایک مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھے ہے، اے جی بچہ ہے یہ قرآن دا حافظ ہے، جماعت کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں بچہ امامت نہیں کرا سکتا، میری فقہ دا مسئلہ ہے۔ بچے نو مسلے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں عقل نہیں، انہوں فہم نہیں، انہوں فراست نہیں، انہوں عقل نہیں، اس واسطے مسلے تے نہیں کھلو سکدا۔ میں کہہ تیری فقہ دا مسئلہ ہے، میں تینوں پیغمبر دے حدیث دے گلستان چلا چلا۔ میرے نبی کو ایک قافلہ ہوندا ہے، آن کے کلمہ پڑھ دے نے مسلمان ہو جاندے نے۔ آقا فرماؤندے نے قرآن یاد جے، یہ سارے چٹیاں داڑیاں لے آندے نے نہیں اللہ رسول سانو قرآن یاد نہیں۔ ایک بچہ پچھو 7 سال دا ہوندا ہے، دا نا عمر بن سلمہ، 7 سال دا بچہ گیا ان کے اندر اللہ رسول سورۃ قضا و قضا و قضا، منو فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیویں یاد کیتیاں نے تو؟ اللہ رسول ساڈا فلانی جگہ دے گھر ہے، قافلے ننگ دے نے، اوتھے پڑاؤ ڈال دے نے، وہ قرآن پڑھ دے ہیں، میں سن کے یاد کر لیا۔ فرمایا تو انہاں دا امام ہے، اے چٹیاں داڑیاں لے تیرے مقتدی نے۔ اگر تیری فقہ تے آواں کوئی بچہ حافظ قرآن رمضان چ تراویہ نہیں پڑھا سکتا۔ جی میں حدیث وال ویکھا ہر بچہ مسلے تے کھلو سکتا ہے جنہوں اللہ نے قرآن جدے سینے تے محفوظ کیتا ہے۔
حدیث پہ عمل کرے گا نا تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا چ بھی عزت ہے اگے بھی عزت ہے. عمر بن سلمہ 7 سال دا بچہ مسلح تے امام ہے, پیچھے بندے, پیچھے بچے, پیچھے بیبیاں, انہیں جماعت کروائی. حدیث موجود ہے, علماء موجود رہے. میں تیری فقہ مننا یا حدیث مننا, تو تے حدیث والو روکنا ہے, تو تے قسم کھا دی ہے کہ میں حدیث دی مننی کو نہیں. لیکن مسلک اہل حدیث اس دنیا چ اللہ دی رحمت ہے. اسی آنے صحیح سند دے نال ساڈے تک کوئی حدیث بھی پہنچے, انشاءاللہ اس زمین دی دھرتی تو حدیث وکھاؤ جڑی صحیح سند نہ نبی پاک تک پہنچی ہوئے تے اہل حدیث نے وہ تے عمل نہ کیتا ہوئے. جاؤ, میں ایڈی بڑی کانفرنس کیمرے لگے نے, ایک حدیث لے آؤ, فی حدیث دا 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیاں گا. جاؤ. لیکن منو نہ کدے کہیں کہ سانو وکھاؤ ہی حدیثاں دے کیڑی کیڑی, تے میں پوری پٹاری کھول دینی ہے. تو حدیث وکھا جدے تے عمل کرنا ہے. جے میں میدان عرفات میدان مینا چ پہنچ رہا, میرے پیغمبر نے فرمایا اوتھے دکانہ پڑھنا ہے مینا کے اندر, عرفات چ زور اثر دی نماز کٹھی کرنی ہے, دکانہ پڑھنا ہے, تو مینا چ بھی جا کے پوری پڑھنا ہے. اے سال میں حج کیتا ہے, اسے ہی اپنا خیمے دے وچ میں ایسا ایک نکر چ میں دکانہ پڑھا رہا, دوسری نکر دے وچ حنفی مولوی پوری نماز پڑھا رہا ہے. میدان عرفات چ پہنچے, خطیب نے خطبہ دیتا ہے, خطبہ حج, اذان 1 تکبیرہ 2 زور اثر کٹھی, میں خیمے چ کٹھی پڑھائی. مولوی صاحب نے زور پڑھائی وہ بھی پوری, تے کہن لگے ہنے اثر دی نماز اثر دے ٹائم تے ہوئے گی, 5:30 بجے پڑھائی. مزدلفہ چ نماز 2 نہیں, مینا چ جننے دن رہنا نماز. نبی دی حدیث دی مخالفت ہے, صلی الرکعتین فی المنا والعرفات والمزدلفہ. حضرت امام کعبہ 8 ذوالحج تو پہلے جڑا خطبہ جمعہ دیندا ہے حرم دے اندر, او دے وچ حرم چوں کہندا ہے کہ مینا چ 2 رکعتاں نے, عرفات چ 2 رکعتاں نے, سوری نماز پڑھنی ہے. میرے پیغمبر نے تے حج تے آیا 19 دن دکانہ پڑھیا, جاؤ حدیث کڈو. تو مینا چ جا کے پوری پڑھنا ہے. انہوں پوچھو, آندا میری فقہ دا مسئلہ ہے. بول دے نہیں, وہ یا طلاق دا مسئلہ ہے. طلاق بیچارہ خامد کدے بھلیا چکا, لڑ پیندا بیوی نا, ہن بلڈ پریشر دا دور چ ہویا. بول دے نہیں, ایویں بلڈ تے نال پریشر ہو جاندا. بول دے نہیں کیوں اس ویلے یہ پھر تھانوں پتہ ہے کئی بندے سارا غصہ بیوی تے کڈ دے نے, ہور کدے کڈن نہ کڈن. وہ بیچارہ لڑیا اور کہہ بیٹھا بھی جا طلاق ہی طلاق ہی طلاق ہی. ہن وقت پہ گیا, بال نے نکل گئے, یار میں انہوں طلاق دے بیٹھا ہوں. مولوی کو گیا, مولوی نے کہا بھئی حلالہ ہوئے گا. وہ بی بی نو آن کے آندھا حلالہ ہونا. بی بی آندھی منو کھالنا پہ جو تھے. انہوں نے کہا مولوی جی کدھا حلالہ ہونا, بی بی تیرا. انہوں نے کہا طلاق ہے سوترے دیتی ہے, حلالہ میرا کرن لیا. ایرا کر سو, گناہ کرے کوئی تو پرے کوئی, ایدہ حلالہ کر جنہیں طلاق. میں کہا جنہیں طلاقاں دینا ہے نہ حلالے کڈو, طلاقاں نہیں دین گے. آندھا 3 نہیں ہو گئیاں. میں کہا میں تینوں صحیح مسلم دی روایت سناواں. میرے پیغمبر دے صحابی حضرت رکانہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اپنیاں بیویاں نہ لڑے, تھوڑے جے ایویں خے بخے ہو گئی, طلاق طلاق کہہ بیٹھے. آن کے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت رکانہ آندے نے, عبداللہ بن عمر بھی آن سونے نکے نکے بچے نے, کتھے جاواں گے, انہاں بچیاں نو ماں نہیں لبنی. محبوب جی میں اپنی بیوی نو 3 دفعہ طلاق کہہ بیٹھا. تے آقا فرماندے نے لا حرج, کوئی حرج نہیں, فرجہا جا کے رجوع کر لے. ویکھ میرے مسلک دی صداقت, گھر بچانا ہی تے حدیث والا, جے گھر برباد کرنا ہی تے فقہ جا. انہیں کی کہنا ہے حلالہ کراؤ. تے کئی حلالے جی بیبیاں لے کے گاؤں دے جے, صحیح گل جے. ساڈے وہ سیالکوٹ ضیاء اللہ قادری ہے, مر گیا وہ بریلوی دے مسجد, بہت وڈا مولوی سی. وہ کدے بیبی نہ لڑ پیا, وہ مقتدیاں سن لیا پھر انہیں طلاق دے دیتی ہے. مقتدی انہوں کہنے مولوی سی ساڑیاں دا حلالہ کران دے, اپنی دا بھی کراؤ. وہ بتھیری انہیں جان چھڑائی, پر کتھوں بندے چھڑن.
انہیں کیا بندہ لبو، بندہ ایک نبینا رہندا ہی مسیتے ہی، انہیں وہ نکاح پڑھا چھڑیا، انہیں کہا چلو نبینا تو اتنے ہی ہے، تو تمہیں نبینیا کا پھر تمہیں پتہ ہی ہے، بول دے وہ نبینے کا نکاح پڑھایا نا، تو وہ ایویں 2 راتاں انہیں کیا سی تو رکھنا ہے، بعد چ انہوں کہن جی طلاق دو کہ کنوں، اے بیوی نے، انہیں کہا بیوی تو میری ہے، جاج کام کر جا کے، تو بڈھی نے بھی کیا سی تو پکا رہنا، طلاق نہیں دینی، طلاق نہیں دینی۔ میں کیا نبی دی حدیث نو جٹلاؤ گے گھر برباد ہو جان گے، غیرت ختم ہو جائے گی، غیرت آئے گی جتھے نبی دی حدیث آئے گی، جنہ پیغمبر دی حدیث دا منکر ہے او دی غیرت بھی ختم ہے، او دا ایمان بھی ختم ہے۔ اور حیرانگی دی بات ہے جدو ایتھے موقع ہوندا پھر ساڈے کو نس جانے، ہے جی فتوا لے دیو، ہاں تہاڈی مہربانی۔ میں کہا تو اے جی مسلکن میرا اہل حدیث نہیں، لیکن میں نہ کیا بھی جڑی اہل حدیث گل کردے نے وہ ٹھیک ہے، تو میں کہا تو ہوں جی حدیث اے جی غیرت اجازت، میں کہا جس مسلک دا نا ہی بغیرت ہوئے اتنے رہنے کانوں ہے، اس حدیث تے غیرت دا سبق دین دی ہے نا، قرآن حدیث تے غیرت دا۔ میں کہا آ جاؤ اپنے گھر وسانے نے والی حدیث دے مدارس چاہو، میرے مفتی فتوا دین گے کہ 1 طلاق ہوئی ہے، آندا نہیں جی 3 ہوئی ہیں۔ میں جدو نکاح پڑھانا ادو کی آنا ہے قبول ہے قبول ہے قبول، میں کنی دفعہ 3 دفعہ، میں نکاح کنے ہوندے نے 1، میں کہا اچھا 3 دفعہ قبول کے نکاح 1 کے 3 دفعہ طلاق کے طلاقات نہیں نے، میں کہا بڑی یونیورسٹی کی عقل مندی چ پڑھے ہیں تو، میں کہا مولوی کو عقل سیکھ لے، ادھر 3 ہی کہن دیا نکاح 1 ہون دیا، وہ بھی 3 نکاح کے اتنے طلاق 3 دے بیٹھا تے آندا طلاقات 3 ہی ہو گئی ہیں، انا للہ و انا، او بھائی نہیں، آئیے حدیث وال تھوڑا کر آباد ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ جدو انہاں نو کیا جاندا ہے آ جاؤ قرآن وال، آ جاؤ حدیث وال، یہ کہندے نے رأیت المنافقین، منافق کی آندے نے یسدون عنک صدودا، یہ لوکاں نو روک دے نے قرآن حدیث والوں روکنا، حدیث والے پاسے نہیں آن دیندے، اماماں دے قول چلاندے نے۔ آئیے میں تھانوں ایک حدیبیہ دے مقام تے لے چلا، میں ایک مسئلہ اور واضح ہو جائے، میرے پیغمبر دے پروانے نبی دے دیوانے حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دے نے، مدینے تو پیدل سفر کر کے اگوں مکے والیاں نے آکھیا اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، صفا مروہ دی سائی نہیں کرن دینی۔ آقا فرماندے نے عمر جا جا کے نہ چلیاں نو سمجھا، اسی کوئی آلات حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، اسی کوئی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہاں، تے انہاں نو جا کے سمجھانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے محبوب جی میرا اگے ہی مکے والیاں نے ٹکڑکا چلدا ہے، تے جے کسے بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا ہے، پچھلی نالو اگلی وج جانی۔ تے حضرت عثمان اس معاملے چ بڑا سمجھدار آدمی نے، حلیم الطبع آدمی نے، انہاں دے سامنے کو اچھی بھی بولے تو اگوں نہیں بول دے، بہت حلیم الطبع، کہ انہاں نو بھیجو، نالے انہاں دے رشتہ دار نے مکے والے۔ حضرت عثمان جاندے نے مکے دے اندر اپنے رشتہ دار آندے نے عثمان آ بھائی بیت اللہ دا جم جم کے طواف کر، تینوں کنے روکنا ہی؟ تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ اللہ ادھروں مکے چو اطلاع جاندی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، تے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو نا،
کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ خانپور دے باسیو میرے وال ویکھیا جے، اے ہاتھ میرے نبی دا ہاتھ ہے، اتے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے، اتے علی طلحہ زبیر دے ہاتھ ہوندے نے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے انما یبایعون اللہ، سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے، تے نالی ید اللہ فوق ایدیہم، اے 1400 صحابہ دے ہاتھ جڑے نے او تیرے ہاتھ دے اتے نے، تے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے۔ ہن جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان، اچھی بولو جہنم چ جا سکدے نے؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اچھی کہو جنہاں نو صحابہ نہ پیارے پھر کہو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، اے سانو بڑے پیارے۔ آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سونیا میں انہاں تے راضی ہو گیا ہاں، لام تقید دا قد تحقیق دا، سونیا البتہ تحقیق انہاں تے میں راضی ہو گیا ہاں جنہاں تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے۔ خانپور دے باسی تو اس تو ایک اور بھی مسئلہ نکلتا ہے، اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولو جے میرے عثمان نو آقا نو علم ہے کہ مکے چ عثمان زندہ ہے تے پھر بیعت کیوں لئی؟ تے دوجی گل آقا فرماندے نے اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ جیڑا میرے عثمان دا ہاتھ ہے، ادھروں بیعتاں ہو جاندیاں نے، ادھروں مکے چ پتہ لگ جاندا ہے، مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ انہاں نے کہا جنہاں مرن تے بیعت کر لئیے انہاں مرن تو باز ہونا، اور بولو گج کے مرن تو باز ہونا۔ انہاں نے ایک اپنا وزیر بھیجے ہے، اپنا وزیر جدا نا سہیل ہے، آندے نے جا صلح دا پیغام لے کے جا، اے مکیوں مدینے ہوندا ہے تے حدیبیہ دے مقام تے ہوندا ہے، تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ اے جی میں تے صلح کرن واسطے آیا۔ تے ہن آقا علیہ السلام نو فرمانا چاہیے تسی سانو بیت اللہ دا طواف کرن دے ہو، تہاڈی ساڈی صلح ہی صلح کیڑا زمین دا رولا ہے؟ لیکن آقا فرماندے نے بھی تیری شرط کی ہے صلح دی؟ آندا پہلی شرط اے وے کہ تسی ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ یہی آندے نے نا حضرت علی آندے نے عقل دا نا اگر دین ہوئے پھر عقل آندی یہ پیر تھلیوں لگدا ہے، مسا تھلیوں کرو، اتوں کیوں کر دے ہو؟ دین آندا اتوں کرو، عقل کہندی ہے پیر دے تھلیوں کرو۔ ہن عقل دی نہیں مننی، دین دی مننی ہے۔ دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع وے۔ بول دے نہیں عقل دا فیصلہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی ایک لے آندی گئی، انہیں جی 6 مہینے تو بعد انہیں بچے نو جنم دیتا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا 6 مہینے دا حمل نہیں ہوندا، بچہ ادھر کو رکھ لو، انہوں پتھر مار کے رجم کر دیو۔ بی بی نو لے کے جا رہے ہیں، اگوں حضرت علی آ رہے ہیں، علی آندے کتے چلے ہو بھائی؟ اے جی اس بی بی نے نا 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا ہے، تے انہوں لگے ہیں پتھر مار کے یہ تے حد قائم کرن لگے ہیں۔ حضرت عثمان نے فیصلہ دیتا ہے۔ حضرت علی آندے نے واپس آؤ نا، میں حضرت عثمان نے پہلو گل کر لیں۔ حضرت عثمان نو حضرت علی آگے آندے نے حملہ و فصال، قرآن نہیں پڑھیا؟ میں روز پڑھنا۔ فرمایا قرآن پڑھیا؟ نہیں میں روز پڑھنا۔ قرآن چاہیا ہے پھر حمل 6 مہینے دا ہے؟ آندے نے کتنے آیا؟ میں نہیں پڑھیا۔ حضرت علی آندے نے حملہ و فصالہ 30 شہرا، حمل تے دودھ پلان دی جڑی مدت ہے 30 مہینے میں،
30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹੌਲੈਨ ਕਾਮਿਲੈਨ। حضرت عثمان نے کہا 2 سال کٹ دیو، 26 مہینے نکل کے باقی کنے رہ گئے؟ 24 نکل کے باقی کنے رہ گئے؟ بولو 2 سال نا 12 دونا 24، بعض دفعہ صاحب غلط ہو جاندہ ہے، تھے شیخ بیٹھے نے سارے پائی، بہرحال 24 مہینے کر جو باقی کنے رہ گئے؟ 6 تے 6 جڑے نے حضرت علی نو فرمان لگیا 6 جڑے نے حمل دے مہینے نے، تو ہی کیویں آندے 6 مہینے دا حمل نہیں ہوندا؟ تے حضرت عثمان کی فرمان لگے نے آندے نے لولا علی اللہ حلق عثمان، اگر اج علی نہ ہوندا عثمان ہلاک ہو گیا سی۔ حضرت عثمان نے اپنا فیصلہ واپس لیا ہے، اوہ عمل کرنے واسطے قرآن دی ایک آیت ہی کافی ہے، ایک حدیث ہی کافی ہے۔ ادھر حضرت عمر نے فیصلہ نہیں دیتا کہ اس عورت نے بدکاری کی تھی انہوں جا کے پتھر مار کے رجم کر دیو، فیصلہ نہیں دیتا۔ صحابہ لگے نے ٹویا کٹن، حضرت علی سامنے اونٹ پہ چار کہنے لگے کی لگے ہو کرن، ایس عورت تے حد قائم کرن لگے انہیں بدکاری کی تھی۔ حضرت علی نے بیچاری پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی ہے جی۔ حضرت عمر نے فیصلہ دیتا ہے، انہاں فتویٰ دیتا، فرمایا میں عمر دا فتویٰ ویکھاں یا محمد دی حدیث ویکھاں؟ واپس چلو میں گل کرنا انہوں عورت نو اجے کچھ نہ کیا جی۔ حضرت عمر کو آئے عمر جی اس عورت تے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دے جی میں دیتا ہے۔ فرمایا نبی دی حدیث نہیں پڑھی، رفع القلم عن الثلاث، 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نے چک لیا۔ الصبی حتی یبلغ، بچے تے گناہ سرزد ہو جائے او دے تے حد قائم نہیں ہوندی، بالغ ہو جائے۔ النائم حتی استیقظ، ستا بندہ خواب چ کڈے وڈے گناہ کر دے تو اس کے اٹھ کے نا اپنی خواب دے گناہ پیش کے انہوں پھڑ کے لمحہ پارو، بول دو ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی، بیدار نہ ہو جائے۔ تیجا بندہ المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی عمر جی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے جدو حدیث سنی آندے نے اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر، اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی۔ اے میرا مسلک ہے، اے منہج ہے، اے دعوت ہے، اے پیغام ہے، اے گلی گلی نگر نگر میرا آواز ہے۔ حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی لیکن بولن دی جرت نہیں، نبی دے چہرے تے جلال تے جمال نظر ہی نہیں ٹک دی۔ انہیں کیا جی آقا فرماندے نے تیری دوسری شرط کی ہے؟ آندہ جی دوجی شرط ہے مدینیوں مکے بندہ آ گیا تساں فوراں دینا، اسی کو نہیں جے دینا، تے جے مکیوں مدینے آیا تے تساں فوراں ساڈا بندہ واپس کرنا ہے۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے، اور بھی شرائط طے ہوئیاں، ہن توجہ میرے ور رکھیا جے، اس طرح کر کے صلح نامے دے اوتے آقا فرماندے نے لے سین کر۔ انہیں جدو صلح نامہ ویکھے آندا میں سین نہیں کرنے، فرمایا کیوں؟ اسی ساریاں شرطاں تے تیریاں منیاں نے، تو کیوں نہیں سین کرنے؟ تے اگوں کی آندا ہے سہیل آندا ہے اتے محمد الرسول اللہ لکھے ہے، تے سونے ساڈا تے تھوڑا رولا یہ وے اساں تینوں محمد بن عبداللہ منے ہیں، محمد رسول اللہ تے منے ہی نہیں۔ تے جے محمد رسول اللہ من لئیے لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی۔ ہی کرنی پائے گی اتباع کرنی۔ ہن مشرک نو پتا جے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا۔ یہ رسول اللہ من کے بھی رسول اللہ دی نہیں مانتا، یہ رسول اللہ من کے بھی رسول اللہ دی نہیں مانتا پیا۔ آج جنہیں نے پوچھو انہیں رسول اللہ مانتے کہنے ماننے، داڑیاں بنانے والے پوچھو یہ بھی کہنے ماننے۔ کوئی بندہ کہندا ہے کہ میں محمد رسول اللہ نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے ہو نا سارے ہی؟ اسی رسول اللہ من کے رسول دی نہیں مانتے، تے مشرک کہہ رہے اسا رسول اللہ منے ہی نہیں، جے مان لیا تیرے پیچھے چلنا پینا ہے۔ آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹھا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونیا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ تے ہون اب مولوی ایڈے ایڈے وڈے کیک بنا کے تے نبی دا نام لے کے چھریاں نہ کٹن ڈے اللہ اکبر، تے فتوے ساڈے تے ٹھوک دے نے بھابی گستاخ جے نیڑے نہ جایا جے۔ وہ گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ گستاخ نے میں کہا جے اہل حدیث زمین دی دھرتی تے نبی دا گستاخ ہے پھر مؤدب کو بخا دے صحیح منو۔ تو تے اجے بھی کہنا ہے ہاں پیران دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا ہے، ہاں دینے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح، پیران دا لڑ پھڑ کے میں پتر اتھے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا، اتھے تے سارے ننگے ہی ہونا ہے۔
بولتے نہیں اتنے لڑ ہوئے گا تو پھڑے گا کپڑے پائے ہون تو لڑ ہوتا تو نبی پاک نے فرمایا حفاتن عوراتن گرلن پیروں تو ننگے بدناں تو خالی اتنے تو بالکل خالی ہونا لڑ پھڑنا کتوں سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے دوجے نمبر تے جنت دا حلہ میرے پیر نو پہنایا جانا ہے لڑ بھی میرے پیر دا حوض بھی میرے پیر دا مقام محمود بھی میرے پیر دا لواء الحمد چنڈا بھی میرے پیر دا جتے آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک سارے جمع ہونا ہے شفارش بھی میرے پیر نے کرنی ہے میرے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا اور دیوے دے ہوندے آ نا سورج سرتے ہوئے سورج سرتے ہوئے تو خانپور دے چوک چ بندہ کو دیوا بال کے بیٹھا ہوئے تو انہوں لوکاں کی کہنا تم ہی دیوا ہی ہاں ایویں ہے نا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اسا اپنے نبی نو سورج بنایا ہے تے سورج آسمان تے لاٹا مارے دیوا بالیے چوک چ لوکاں کہنا تو دیوا ہی ہے عقل کو نہیں تینوں سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے مرشد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیران دے نال جوڑی پہلو نقص تے دسو نبی جی کیڑا نقص ہے جدی وجہ تو نبی دا پلہ چھڑ دیو ظالمو کدی اودی بیعت کدی اودی بیعت ایک تے بیعتاں والے نہیں مکنڈے بیعتاں والے پوچھو نا بیعت کیوں کیتی ہے آندا جی پہلا پیر چھوٹا سی جنوں ہن پھڑیا بڑا ہے پہلا پیر کوجا سی جنوں ہن پھڑیا سونا ہے یہ کوجے سونے دا کردہ رہندا فیصلہ تو اتو آواز آندی ہے جنوں جڑا مرشد میں تھانوں دیتا ہے وہ دینا سونا بھی جہان چ کونی بنایا وہ دینا اچا بھی کونی بنایا انہوں چھڑ کے تجھے پاس جانا کیوں ہے قیامت نو کیڑا چہرہ وکھاؤ گے آج نبی نالوں نسبت توڑ کے امتیاں نہ جوڑنا ہے نبی دا دروازہ چھڑ کے امتی تے دروازے تے جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سی عمر اے تے تورات ہے صاحب موسیٰ بھی آ جائے اونے بھی ہونا ہے نبی بن کے نہیں ہونا محمد دا امتی بن کے ہونا ہے وَتَرَكْتُمُونِي تسی میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ منو چھڑ کے تسی موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ لَزَلَلْتُمْ زَلَالًا بَعِيدًا تسی گمراہ ہو جاؤ گے دور تک گمراہ ہونا اگر نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تو آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے آج نبی دا دروازہ چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے مسلک دا نعرہ مارنا تو ذرا گڈ کے مارو اونچی مارو صداقت مسلک حق اہل حدیث یا تمہیں چوک کے ذرا جواب دیو صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے شرع پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب مسلک اہل حدیث ہے تو تے کول بٹھا کے بھی آنا ہے میں لب کے لے آواں کتوں بول دے آندہ ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے تے زندہ بھی ہے تے پھر آندہ میں لب کے لے آواں یا حاضر ناظر کہنا والا جھوٹا ہے یا لبن والا جھوٹا ہے دوویں ہی جھوٹے نے وہ ایک بی بی دا خامت جو اندر بیٹھا ہوئے تو لوکاں نے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کو عزت والی آندہ جی بولیا جنا آندہ کوئی عزت ہے لوکاں کہنا چولے تیرا بندہ اندر بیٹھا ہے تو لوکاں نے کوٹھے ٹپن نہیں ہیں اے بھئی
اور خامد نو اندر بٹھا کے عزت والیاں کوٹھے نہیں ٹپدیاں، عزت والی ہوئی ہے جدا خامد ملکوں باہر ہوئے تو بوئیوں باہر نہ ویکھے، تے نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گیراں دے نہیں ٹپی دے، اپنی جفا ویخ میری وفا ویخ، میں نبی نو حاضر ناظر بھی نہیں منتا، کسے دجے ول ویندا بھی نہیں، تو نبی نو کول بٹھا کے بیعت غیرہ دی کرنا ہے، فتوے میرے تے لانا ہے، تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو تے کول بٹھا کے کیا میں لب کے لے آواں کتوں؟ آندے نے کہ نہیں؟ وہ بولتے چھڑو کی ہویا جی؟ آندے نے نا میں لب کے لے آواں کتوں؟ سونا تیرے نال دا، سبحان اللہ۔ میں کہو ماں نے کوئی جمعہ جڑا لے ہونا ہی لب کے؟ حضرت حسان نے تو آئی تو 1500 سال پہلو کام کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونیا میری آنکھ نے تیرے ورگا سونا ویکھیا نہیں تے کسے ماں دی کوکھ نے جنیا نہیں، ہونو ماں جم پئی ہے جنہیں جنیا جڑا لب کے لے ہونا جے، بولو نا، تو تے کہنا لب کے لے آواں، تے ایسا کیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، اوے لوڑ نہیں سورین دیتی اُراں پرا جان دی، جگ اُتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں بات مکان لگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے علی اتو نام جڑا ہے اے محمد رسول اللہ مٹا دے، سونیا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، تو نبی دا نام لے کے اتے چھریاں چلانا ہے، اللہ اللہ لوکاں نو کٹ کر کے تیری غیرت کیویں گوارا کر دیے، تینوں گاش نہیں پہ گیا، میرا مسلک تے منہج سن، میری دعوت سن، میرے مسلک دی اقانیت سننا، محمد دا نام ہوئے میرے سر تے گولیاں ہون تختہ دار ہوئے، میں کہنا جیلہ ہون ہاتھ کڑیاں ہون، کوئی بندہ کہ محمد دی میم تے چھری رکھ دے، رب کبریا دی قسم جسم دا قیمہ تے کرا لوانگے، محمد دی میم تے چھری رکھنی بھی گوارا نہیں کرانگے۔ آقا نے بھر کے اتے لکیر ماری، صلح ہو گئی ہے، حضرت عمر اٹھتے نے سیدھے ابو بکر دیکھا ہے، میں جی بخاری دی روایت ہے، فرمایا ابو بکر کوئی صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا ہے، ساریاں گلاں تے شرطاں انہاں دیاں منیاں نے، اپنی کو نہیں منوائی، دوویں جنے اللہ دے نبی نہ گل کریے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے عمر تو آپ بھی جا کے کر لے، میں نہیں کرنی، واہ ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو جگوار دیاں، میرے ابو بکر آندے نے، فرمایا میں نہیں جانا، تو آپ فرمایا عمر آندے نے تسی کیوں نہیں جانا، فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میں نہیں جانا۔ عمر اٹھتے نے، ابو بکر حضرت عمر نبی علیہ السلام دے خیمے چ آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے، سونیا سی حق تے مشرکین مکہ او باطل دے نے، سونیا انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے، کتے جاواں گے جنت، او کتے جان گے جہنم، تے پھر سونے ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی۔ آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے، انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ، تے نالے عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، میں کیا عمر تو بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا ہے، بہت بڑا نہر مار بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ تے قول پیش کردا رہا ہے۔ حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں
کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے. ہم ویکھ لے اے ہی میرا مسلک ہے، اے ہی منہج ہے، اے ہی دعوت ہے، اے ہی پیغام ہے. اوے نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا کیویں چلن دیاں؟ نبی حضرت عمر دا قول نبی دی حدیث دے مقابلے چ نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی، میں تیری کیویں چلن دیاں؟ حضرت عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا، میں تیرے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ پھر اے ہی مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی، دنیا دے قول قیاس عقلاں تے رائے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اوے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا. خالص دین ہوئی ہے جڑا نبی دے سینے تے نازل ہویا ہے، زبان چو نکلیا ہے، اے ہی حق ہے، اے ہی سچ ہے. کسے مولوی پیر امام دی بات دین نہیں. میں تے مثال اکثر دینا ہونا، اوے مجھ دا دودھ چونا ہے، او دے اندر خانپور دی نہر دا پانی پا خالص نہیں، نلکے دا پا خالص نہیں، اوتھے ٹوٹیاں تو پا دے پھر بھی خالص نہیں، اے دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا پوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگ کو سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے.